رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو ٹیکس چوروں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خزانہ نے کئی برسوں سے پاکستان کی مالی اور تکنیکی معاونت کرنے پر ایشیائی ترقیاتی بینک کی تعریف کی ہے۔ امریکہ میں شائع ہونے والے جریدے بلومبرگ نے آئندہ سال کے آخر تک پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں 27% ترقی کی پیشگوئی کی ہے۔ ملک بھر میں نامزد بینکوں کی جانب سے حج درخواستوں کی وصولی کا عمل آج سے شروع ہوا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ٹیکس چوروں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں ملک کی معاشی صورتحال سے متعلق ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہر کوئی اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ٹیکس چوروں اور ان کے مددگاروں کو معاف نہیں کیا جائے گا اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بنگلہ دیش میں ڈینگی سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا، پاکستان اس مشکل وقت میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یکجہتی سے کھڑا ہے اور ہم اس حوالے سے ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایشیائی ترقیاتی بینک کی پاکستان کے لیے برسوں سے جاری مالی اور تکنیکی معاونت کو سراہا ہے۔ انہوں نے یہ بات ایشیائی ترقیاتی بینک کے سینئر ڈائریکٹر طارق ایچ نیازی کی قیادت میں ایک وفد سے باتیں کرتے ہوئے کہی، جس نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ محمد اورنگزیب نے ماحول دوست اقدامات اور حکومت اور پینشن اصلاحات کا ایجنڈا آگے بڑھانے میں بینک کے تعاون کا خیر مقدم کیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے سینئر ڈائریکٹر نے کہا کہ بینک کے امداد کے ترجیحی شعبے پاکستان کی ترقیاتی ضروریات سے ہم آہنگ ہیں۔ امریکہ میں شائع ہونے والے جریدے بلومبرگ نے آئندہ سال کے آخر تک پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں ترقی کے رجحان میں 27% اضافے کی پیشگوئی کی ہے۔ ایک تجزیے میں جریدے نے لکھا ہے کہ پاکستان کے بازار حصص میں 1/4 سے زیادہ اضافہ متوقع ہے کیونکہ ملکی معیشت میں بہتری آئی ہے اور کرنسی بھی مستحکم ہوئی ہے۔ جریدے کے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس رواں سال عالمی سطح پر دوسرے نمبر پر رہا۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے پاکستان کی امریکہ کے ساتھ معیشت، موسمیاتی تبدیلی، سائنس و ٹیکنالوجی، زراعت، تعلیم اور صحت سمیت عام شعبوں میں شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں US ایڈ کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے پاس اپنی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے اور تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنے کا یہ ایک منفرد موقع ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے سب سے بڑے تجارتی شراکت داروں میں سے ایک ہے، جس کی 2023 میں دو طرفہ تجارت $6.5 ارب سے تجاوز کر گئی۔ انہوں نے کہا تجارتی تعلقات سے نہ صرف روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے بلکہ جدت اور اقتصادی استحکام میں بہتری لانے میں بھی مدد ملے گی۔ بحری امور کے وزیر قیصر احمد شیخ نے بین الاقوامی جہاز ران کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے ہانگ کانگ میں عالمی بحری تجارتی سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بحری شعبے سے متعلق نئی پالیسی متعارف کرائی جائے گی جس میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ٹیکس میں استثناء اور دوسری مراد دی جائیں گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہاں سے چین، وسطی ایشیائی ممالک اور مشرق وسطیٰ کے لیے سامان کی نقل و حمل بآسانی ممکن ہے۔ افغان امور کے بارے میں چین کے خصوصی ایلچی ایمبیسڈر یوئی گزینگونگ نے آج اسلام آباد میں سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ سے ملاقات کی۔ انہوں نے ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ برائے افغانستان اور مغربی ایشیا ایمبیسڈر احمد اسیم وڑائچ سے بھی تفصیلی مشاورت کی۔ فریقین نے افغانستان کے ساتھ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے ایک پرامن اور مستحکم افغانستان کے لیے ہمسایہ ممالک کے اہم کردار کی اہمیت پر زور دیا۔ 15 نامزد بینکوں نے آج سے حج درخواستیں وصول کرنا شروع کر دی ہیں۔ وزارت مذہبی امور کے ترجمان کے مطابق عازمین حج کو ہر حج درخواست کے ساتھ 2 لاکھ روپے جمع کرانا ہوں گے۔ دوسری قسط قرعہ اندازی کے بعد وصول کی جائے گی۔ سرکاری حج اسکیم کا کوٹا 89,605 ہے۔ اسپانسرشپ اسکیم کے تحت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے 5,000 نشستیں مختص کی گئی ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو اپنی رقم کی ادائیگی یکمشت ڈالروں میں کرنا ہوگی۔ سرکاری حج پیکج میں ہوائی جہاز کا ٹکٹ، کھانا، تربیت، رہائش اور ویکسین شامل ہیں۔ ہوبارٹ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو تیسرے اور آخری T20 میچ میں 7 وکٹوں سے شکست دے کر 3 T20 میچوں کی سیریز 3-0 سے جیت لی ہے۔
پاکستان کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 18.1 اوورز میں 117 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں آسٹریلیا نے مطلوبہ ہدف 11.2 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔